بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، صدق اللہ العظیم۔ پیارے دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مجلس درس سنن و آداب کی مجلس ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، سنتوں سے بندے کو مقام محبوبیت حاصل ہوتا ہے، یعنی جو بندہ اپنی زندگی میں سنتوں کو اپنائے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا پیارا بندہ بناتے ہیں۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی جیسے گزاری ہے، ہم اپنی زندگی کو ویسے ہی گزارنے والے بن جائیں، بس یہی سنت والی زندگی کہلائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ اسباق میں، مجالس میں ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں بیان کی گئیں۔ آج کے مجلس میں چپل پہننے کے آداب بتلائے جائیں گے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ چپل پہننا، اس کے بارے میں بھی بیان اور لیکچر ہو سکتا ہے؟ جی پیارے دوستوں، بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کی خوبصورتی اور حسن ہے کہ اسلام نے ہمیں اتنے اندر کی باتیں بتلائیں کہ ہمارا ذہن بھی وہاں تک جا نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اس دنیا کے اندر سب سے پیارا اور بہترین مذہب اور ریلیجن ہے۔ کسی کہنے والے نے یہاں تک کہا، اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اسلام نے ہر چیز کو، چاہے وہ بیت الخلاء ٹوائلٹ میں جا کر کس انداز سے بیٹھنا ہے، اتنی باریک باتیں ہمیں بتلائی۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے ان تمام چیزوں کو سنا بھی ہے۔ تو دوستو، آج کی مجلس میں چپل پہننے کے متعلق باتیں بتلائی جائیں گی۔ دیکھو دوستو، آج کے اس زمانے میں چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، غریب ہو، مالدار ہو، ہر کوئی بندہ چپل استعمال کرتا ہے۔ بعض چپل استعمال کرتے ہیں، بعض جوتے استعمال کرتے ہیں۔ جو بھی ہو، تمام چیزیں اسی میں آ جائیں گی۔ ہم جو چیز بھی
جوتے کے اعتبار سے ہو، چپل کے اعتبار سے ہو، بوٹ کے اعتبار سے ہو، شوز کے اعتبار سے ہو، جو بھی اپنے پیر پر پہنیں گے ان تمام چیزوں کا اطلاق اسی میں ہو جائے گا۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ بندہ نیت سنت کی، بنیت سنت چپل پہننا۔ جب بھی ہم چپل پہنے، جوتا پہنے، شوز پہنے، موزے پہنے، جو بھی پہنے، اس کے اندر سنت کی نیت کرنا، یہ ادب ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسے جوتے پہنتے ہوئے دیکھا جس میں بال نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان جوتوں کو پہن کر وضو کرتے تھے، لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ ویسے جوتے پہنوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جوتے پہنتے تھے، تو جوتے پہننا گویا سنت ہوا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب کبھی چپل یا جوتے پہنیں تو اس نیت سے پہنیں کہ یہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری سنت ہے، میرے نبی کی ادا ہے۔ جب ہم اس نیت سے پہنیں گے تو بالیقین دوستو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی قرب عطا ہوگا۔ اسی طرح دوستو چپل پہننے سے متعلق ایک ادب یہ بھی ہے کہ جتنا ممکن ہو جوتے کے ساتھ، چپل کے ساتھ بندے کو چاہیے کہ وہ چلے، یعنی بلا وجہ ننگے پاؤں نہ چلیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں چپل ہونے کے باوجود ننگے پیر چلتے ہیں، آدمی کو چاہیے کہ اس سے بچے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مسلم شریف میں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جوتے بکثرت پہنو، اس لیے کہ آدمی جب تک جوتے کے ساتھ چلتا ہے سوار ہی میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان کہ جوتے بکثرت پہنا کرو، اس سے پتہ چلتا ہے دوستو کہ ہمیں اپنے پیر کو چلتے وقت ننگا نہیں رکھنا چاہیے، برہنہ پیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنا ممکن ہو ہم اپنے پیروں کو جوتے پہنا کر، چپل پہنا کر ہی چلیں گے۔ اسی طرح دوستو ایک ادب یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے چپلوں کو، اپنے جوتوں کو صاف رکھے۔ دیکھیں اسلام کی کتنی خوبصورتی اور اسلام کا حسن کہ اسلام نے ہمیں کتنی باریک باریک چیزیں بتلائیں، اور دوستو یہ عین انسانیت کا تقاضا تھا جسے اسلام نے پورا کیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ ستھرے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ستھرے کو، صفائی کو پسند فرماتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزگی کو، صفائی کو، ستھرے پن کو پسند فرماتے ہیں تو اس سے جوتے پہننے کے آداب میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم اپنے جوتوں کو، اپنے چپلوں کو صاف رکھیں۔ جی اسی طرح دوستو ایک ادب یہ بھی ہے، ہم جو جوتے پہنے یا جو چپل پہنے وہ دونوں کے دونوں یکساں ہوں، برابر ہوں۔
یعنی ایک پیر میں جو چپل ہوگا اسی کا جوڑا دوسرے پیر میں ہو۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، خلاصہ یہ، بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، جمال کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں، یعنی خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ جب اپنے پیر میں یکساں چپل پہنے گا تو یہ ایک اعتبار سے جمال پیدا ہو گیا، خوبصورتی پیدا ہو گئی، جسے اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں۔ اب اگر بندہ ایک پیر میں الگ چپل پہنے اور ایک پیر میں الگ چپل پہنے، دونوں چپل یکساں نہ ہو تو بالیقین کوئی انسان بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے جوتے، ہمارے چپل یکساں ہو، برابر ہو، ایک چھوٹا ایک بڑا نہ پہنے، الگ الگ رنگ کے نہ پہنے، بلکہ جو جوڑی ہوتی ہے چپل کے انہی جوڑوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوستو، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین بے مثال کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ بہت زیادہ پرتکلف جوتے نہ پہنے، یعنی بہت زیادہ مہنگے جوتے پہننا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہی پیسے جو ہم بہت زیادہ مہنگے والے جوتے پہنے اپنی دوسری ضروریات پوری کریں، اپنی زندگی سے وابستہ جو دوسری ضروریات ہیں ان پیسوں سے ان ضروریات کو پورا کریں، بجائے اس کے کہ بندہ بہت پرتکلف جوتے پہنے، بہت مہنگے جوتے پہنے۔ اس لیے کہ جوتوں کا جو مقصد ہے، جو مقصود حاصل ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ پیروں کی حفاظت ہو۔ تو اس میں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بالکل معمولی قسم کے جوتے پہنے، اچھے پہنے، ہمیں بھی اچھا لگے، اوروں کو بھی اچھا لگے، لیکن اس میں اتنا تکلف نہ ہو کہ بندہ 10,000 15,000 20,000 کے جوتے پہننا شروع کرے۔ تو پرتکلف جوتے پہننے سے بندے کو چاہیے کہ وہ احتیاط کرے۔ اسی طرح دوستو، جوتوں میں متکبرین کی اور جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں سے، زندگی سے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت سے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے دور ہیں، ان کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ یعنی ہم ایسا چپل پہنیں، ایسا جوتا پہنیں جو دوسرے لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے۔ یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ خاص ایسے چپل جو کسی دوسرے مذہب پر دلالت کرتے ہوں، یا خاص ایسے چپل جو متکبرین لوگ، تکبر کرنے والے، دوسروں کو حقیر سمجھنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے جو خاص قسم کے چپل پہنتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ویسے چپل پہنانے سے مکمل طور پر بچائیں۔ کیوں؟ ہم جانتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو غیروں کی نقل اتارے۔ اللہ اکبر! کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو غیروں کی نقل اتارتا ہو، متکبرین کی نقل اتارتا ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے جوتے پہننے میں جس میں متکبرین کی مشابہت ہو، اللہ کے غیروں کی مشابہت ہو، ہمیں مکمل طور پر بچنا چاہیے۔ اسی طرح دوستو، چپل اور جوتے پہننے سے متعلق ایک ادب یہ بھی ہے کہ بندے کو چاہیے مرد ہو تو وہ عورتوں کے چپل اور جوتے نہ پہنے، اور عورتیں ہوں تو وہ مردوں کے چپل اور جوتے نہ پہنے۔ یہ بہت بری بات ہے۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عجیب روایت ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان مردوں پر جو عورتوں کی نقل اتارتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی نقل اتارتے ہیں لعنت فرمائی ہے۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کو۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا ہے تو مرد کی نشانات علامات کو اختیار کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے عورت بنائی ہے تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں ہی کی چیزیں اختیار کریں، نہ کہ مردوں کی چیزیں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، جس کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی بات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی ہم تک پہنچائی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ آج کے زمانے کو دیکھیں، جوتے چپل تو بہت دور کے بعد، بال بھی مرد عورتوں کی طرح رکھنا شروع کر دیے۔ عورتوں نے اپنے بال بوائے کٹ مردوں کی طرح رکھنا شروع کر دیے۔ اسی طرح کپڑوں پر تو مستقل بیان ہو سکتا ہے۔ آج ایسے کپڑے آ گئے، عورتوں نے ایسے کپڑوں کو اختیار کر لیا کہ دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ بالکل مرد ہے، اور مردوں نے بھی بعض دفعہ ایسے لباس اختیار کر لیے جو عورتوں کا ہوتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ احتیاط کرے۔ جی، بعض ڈرامے ہوتے ہیں جس کے اندر مرد عورتوں کے لباس پہنتا ہے، یہ ساری چیزیں بالکل مناسب نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تعالی ہم سب کی تاموت حفاظت فرمائے۔ مرد کی شان ہے وہ اپنے شان کا مظاہرہ کرے، عورتوں کی جو شان ہے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی شان کا مظاہرہ کرے۔ اسی طرح دوستو، ایسے جوتے جن پر اللہ اور اس کے رسول کا نام ہو نہ پہننا چاہیے۔ کیوں؟ یہ توہین ہوتی ہے، یہ گستاخی ہو جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خط لے کر بحرین کے بادشاہ کسریٰ کے پاس گئے تھے تبلیغ کے لیے۔ تو اس کسریٰ نے حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے عبداللہ کا خط جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دے کر بھیجا تھا وہ لے کر انہوں نے پھاڑ دیا۔ انہوں نے توہین کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دستخط ہوتی تھی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے تحریر تھی، اس کسریٰ بادشاہ نے پھاڑ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کسریٰ کو بددعا دے دی کہ اے اللہ اس کو چکنا چور کر دے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ یہ کیوں ہوا دوستو؟ سوچنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ توہین ہے۔ جب بندہ اپنے چپلوں میں اللہ کا اس کے رسول کا نام لکھے گا تو دوستو وہ بندہ بالیقین برباد و ہلاک ہو جائے گا۔ آج کے زمانے میں جو مذہب اسلام کے دشمن ہوتے ہیں اور جن کا یہ کاروبار ہوتا ہے یا جن کی اپنی یہ کمپنیاں ہوتی ہیں بنانے کی، وہاں پر بعض لوگ ڈیزائن کی شکل میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھتے ہیں، فروخت کرتے ہیں۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طور پر چھان بین کے بعد ایسے جوتے خریدیں تاکہ ہم اپنے ان خریدے ہوئے جوتوں کی بنیاد پر ہلاک و برباد نہ ہو جائیں۔ یہ گستاخی اور توہین ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی۔ اسی طرح دوستو ایک ادب یہ بھی ہے
کہ دونوں جوتے پہننا، جب چپل پہنیں گے تو دونوں پیر میں پہنیں، ایسا نہیں کہ ایک پیر میں پہنے دوسرے پیر میں نہ پہنے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جوتے پہنو، جوتے پہننا ہے، خلاصہ دونوں پہنو ورنہ اتار دو۔ ایسا نہیں کہ بندہ ایک جوتا پہنے دوسرا نہ پہنے، ایک پیر میں جوتا ہو دوسرا پیر خالی ہو، تو دوستو یہ بالکل بے ادبی ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ جب وہ جوتے اور چپل پہنے تو دونوں پیروں میں پہنے، ایسا نہ ہو کہ ایک پیر میں پہنا ہو اور دوسرا پیر خالی ہو، یہ بھی ادب ہے۔ اسی طرح دوستو جوتے اور چپلوں سے متعلق ایک ادب یہ بھی ہے، ہر انسان کے ساتھ یہ چیز پیش آتی ہے کہ وہ اپنے چپلوں کو اٹھاتا ہے، پکڑتا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ اپنے جوتے اور چپلوں کو اپنے بائیں ہاتھ سے اٹھائیں۔ اٹھانا ہو، چپل پکڑنا ہو تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ کا استعمال کریں، دائیں ہاتھ کا، رائٹ ہینڈ کا استعمال نہ کریں۔ مسند احمد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے سامنے ایک جنتی شخص آئے گا۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنی بڑی بات، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ صحابی کہتے ہیں انس بن مالک، ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے کہ اللہ کے نبی نے ہم سے کہا اب تمہارے سامنے ایک جنتی شخص آئے گا۔ اب دیکھیں اس جنتی شخص جو وہاں پر آ رہا تھا اس کی دو علامتیں اللہ کے نبی نے کیا بتلائیں۔ صحابی کہتے ہیں چنانچہ ایک انصاری شخص آئے، ایک انصاری صحابی آئے جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ اللہ اکبر، تو پتہ چلا کہ ان کی داڑھی تھی اور وہ باوضو تھے جس کی وجہ سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ تو جنتی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان علامتوں کو اپنائیں، داڑھی رکھیں۔ داڑھی سے متعلق ایک بیان ہو چکا ہے، درس یوٹیوب پر موجود ہے، ہم سن سکتے ہیں۔ داڑھی، پھر اس پر پانی کا ٹپکنا، وہ بھی وضو کا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص آ رہا تھا اس کے بارے میں، صحابی کہتے ہیں کہ وہ جب شخص آیا، انصاری صحابی، تو انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے۔ دیکھا کیا سمجھ میں آئی یہ بات کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے جوتے جب وہ اٹھائے تو اپنے دائیں ہاتھ کا استعمال نہ کریں، اپنے بائیں ہاتھ کا استعمال کرے۔ جی اسی طرح دوستو شرعۃ الاسلام کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جوتے پہننے سے پہلے، چپل پہننے سے پہلے، جوتے پہننے سے پہلے، بوٹ ہو جو بھی ہو، اپنے جوتوں کو جھاڑ لینا۔ اللہ اکبر، یہ اسلام کی کتنی خوبصورتی اور حسن ہے کہ اسلام نے ہمیں کتنی باریک باتیں بتلائیں کہ جوتے پہننا ہو تو اپنے جوتوں کو جھاڑ لیا کرو۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جوتوں میں، چپلوں میں تکلیف دینے والا، کاٹنے والا جانور یا کیڑا موجود ہو۔ چپلوں میں تکلیف دینے والا کیڑا، جانور، موذی تکلیف دینے والا کوئی جانور موجود ہو۔ بالیقین دوستو اسلام اس دنیا کا سب سے بہترین مذہب ہے۔ آج تک کس نے اتنی باریک باریک باتیں بتلائی ہوں؟ بتائیے، ہم قربان جائیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اتنی باریک 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 چیزیں بتلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بے انتہا
بطور خاص جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمیں اتنا پیارا دین دیا کہ ہماری ذات کو کسی بھی چیز کے اعتبار سے بالکل تکلیف نہ پہنچے۔ دیکھیں اتنی باریک چیز کہ بندہ ایسے جوتے پہننے کے وقت کہ وہ جوتوں کو جھاڑ لے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر۔ اسی طرح دوستو یہ بھی دیکھیے نبی علیہ السلام کو ہم سے کتنی محبت کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادب بھی کیسا بیان کیا چپل اور جوتے پہننے کے متعلق۔ کھڑے ہو کر جوتے پہنے، کھڑے ہو کر پہننے میں، معاف فرمائیں، کھڑے ہو کر چپل یا جوتے پہننے میں اگر گرنے کا اندیشہ ہو تو بیٹھ کر چپل اور جوتے پہنے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات۔ ترمذی شریف کے اندر تو یہاں تک موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتے پہننے سے منع کیا۔ وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کھڑے ہو کر جوتے پہننے میں، موزے پہننے میں بندہ گر سکتا ہے، گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، جب بندہ گرے گا تو چوٹ لگے گی، تکلیف پہنچے گی۔ قربان جائیں اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جس نے چپل پہننے میں بھی اپنی امت کا اتنا خیال رکھا کہ میرے پیاری امتی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو کھڑے ہو کر چپل یا جوتے پہننے میں اگر گرنے کا اندیشہ ہو تو بندے کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر چپل اور جوتے پہنے۔ اب تک ہم نے سارے آداب چپل پہننے سے متعلق سنے۔ اب دوستو جب چپل پہننا ہے یا نکالنا ہے اس کا کیا طریقہ؟ ہمیشہ یاد رکھیں، جوتا پہننے میں یا چپل پہننے میں سب سے پہلے دایاں پیر، جوتے پہننے میں داہنے پیر سے ابتدا کرنا چاہیے اور نکالنے میں بائیں پیر سے۔ جب جوتا پہنیں گے تو دائیں پیر سے، سیدھے پیر سے، اور جب جوتا نکالیں گے تو ہمیں چاہیے کہ بائیں پیر سے نکالیں۔ اسی سے ابتدا کرنا چاہیے، پہننے میں دائیں پیر سے ابتدا کرنا ہے اور نکالنے میں بائیں پیر سے ابتدا کرنا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی جوتا پہنے تو داہنی طرف سے پہنے اور جب جوتا نکالے اتارے تو بائیں طرف سے۔ تو دوستو چپل اور جوتا پہننے سے متعلق آج کے مجلس میں جتنے آداب بیان کیے گئے، ہم پکا ارادہ کریں کہ ہم ان تمام باتوں پر عمل کریں گے۔ سارے آداب مختصر مذاکرے کے طور پر اپنے سبق کو تازہ کرنے کی نیت سے دوبارہ سنیں۔ سب سے پہلی بات، نمبر 1، سنت کی نیت سے چپل پہننا۔ نمبر 2، جتنا ممکن ہو جوتے پہن کر چلنا، ننگے پیر نہ چلنا۔ نمبر 3، جوتوں کو صاف رکھنا۔ نمبر 4، جوتے دونوں پیروں میں برابر برابر ہوں، یکساں ہوں۔ نمبر 5، بہت زیادہ پرتکلف جوتے نہ پہننا۔ نمبر 6، جوتے پہننے میں متکبرین کی، غیروں کی مشابہت نقل نہ کرنا۔ نمبر 7، مردوں کے اعتبار سے اور عورتوں کے اعتبار سے جوتے اور چپل استعمال کرنا۔ نمبر 8، ایسے جوتے جن پر اللہ اور اس کے رسول کا نام ہو بالکل استعمال نہ کرنا۔ نمبر 9، دونوں جوتے پہننا، یعنی ایک پیر میں پہنے ہو دوسرا پیر خالی ہو، بالکل نہیں۔ نمبر 10، بائیں ہاتھ میں جوتے اٹھانا۔
نمبر 11 پہننے سے پہلے جوتوں کو جھاڑ لینا۔ نمبر 12 کھڑے ہو کر جوتے پہننے میں گرنے کا اندیشہ ہو تو بیٹھ کر پہننا۔ اور نمبر 13 جوتے پہننے میں داہنے پیر سے ابتدا کرنا اور نکالنے میں بائیں پیر سے ابتدا کرنا۔ تو آج کے مجلس میں جوتے پہننے سے متعلق جو آداب بیان کیے گئے، دوستو ہم سب کے سب جوتے پہنتے ہی ہیں، بس نیت ہم سنتوں کی کر لیں، بالیقین اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا، ہمارے حضرت فرماتے ہیں سنتوں کی برکت سے بندہ مقام محبوبیت کو حاصل کرتا ہے۔ ہم سنتوں کو اپنائیں، اپنی روحانی زندگی کو اچھا بنائیں، پھر دیکھیں ہماری زندگیوں میں کیسے برکتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔